الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبهما وأحب من أحبهما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، بعض شخصیات کی وفات کے دن اتنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ ہر مسلمان کو اس دن کا پتہ ہوتا ہے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اس کے علاوہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں تھے. لیکن یہ دو نام زیادہ مشہور ہوئے، اور عجیب بات یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہیں، لیکن ان کی وفات یا ان کی شہادت کی تاریخ کون سی ہے، مہینہ کون سا ہے، تو یہ اگر سوال کیا جائے تو میں بھی جواب نہیں دے سکتا، آپ بھی جواب نہیں دے سکتے. مشہور نہیں ہے تاریخ زیادہ. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت کا ایک دردناک واقعہ پیش آیا ہے وہ محرم کے مہینے میں ہے. محرم کی 10 تاریخ ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جب یہ 10 تاریخ آئے گی اس مرتبہ محرم کی، تو جمعہ کا دن ہی ہوگا. تو انشاءاللہ اس میں ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ بھی کریں گے. یہ زیادہ مشہور ہو گیا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قصور ہے جس سے شاید سنی تو ویسے ہی تاریخوں کے قائل ہی نہیں ہیں. کسی کی وفات کی تاریخ ہو یا کسی کی شہادت کی تاریخ ہے یا کسی کی ولادت کی تاریخ ہے،
وہ دن اور باقی دن برابر ہیں. ہم تو اہل بیت کا تذکرہ کریں گے، متعینہ تاریخیں آئیں گی تب بھی کریں گے، وہ تاریخیں نہیں آئیں گی تب بھی کریں گے. لیکن امام حسین کی جو تاریخ ہے وہ زیادہ شیعوں کی وجہ سے مشہور ہوئی ہے. امام حسن کی کیوں نہیں مشہور کی؟ اس لیے کہ امام حسن سے ایک شاید ناراضگی ہے. وہ یہ ہے کہ امت میں اختلاف ہوا تھا، اس اختلاف کا خاتمہ جو ہے وہ امام حسن نے کیا تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے، اور ساری امت کو دو عظیم جماعتوں کو ایک کر دیا تھا انہوں نے. تو اتحاد اور اتفاق ہمارے نزدیک اچھی بات ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو پسند کرتے ہیں. اور جن کے نزدیک یہ اچھی بات نہیں ہوتی، باوجود ہے کہ یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ عام طور پہ کیا نہیں جاتا. بہرحال جب ایک تاریخ آ گئی اور ہر مسلمان کو وہ تاریخ معلوم بھی ہے، مہینہ معلوم بھی ہے کہ اس مہینے کی نسبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے، تو پھر عام طور پہ یہ خیال آتا ہے ان کا تذکرہ سنا جائے. عام طور پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ تو کیا جاتا ہے، لیکن شہادت تک جو ان کی ایک لمبی زندگی ہے، وہ زندگی اصل میں ہمارے لیے رہنما ہے. شہادت بھی ہمارے لیے رہنما ہے، اور امام حسین کی زندگی کا سارا حصہ ہمارے لیے رہنما ہے. اس لیے امام حسین کی زندگی کے مختلف حصوں کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ ہمیں کرنا چاہیے. ایک حصہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا گزرا ہے. امام حسن کی ولادت باسعادت رمضان سن 3 ہجری میں ہوئی ہے، اور اس کے 1 سال کے بعد پھر امام حسین کی ولادت ہوئی ہے. تو سن 4 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے انتقال اور آپ کا اللہ سے وصال وہ سن 11 ہجری کے شروع میں ہوا ہے. یہ جو درمیان کا عرصہ ہے، یہ عرصہ امام حسن کا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزرا ہے، اور یہ بچپن کا زمانہ ہے. اور اس بچپن کے زمانے میں بڑے بچوں سے لاڈ اور پیار کیا کرتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ بڑوں سے پیار کیا کرتے ہیں. یہ ایک پیار کا زمانہ تھا. پھر امام ان حضرات کا ایک دور وہ آیا جو خلافت صدیقی کا تھا، اور ایک دور وہ آیا جو خلافت فاروقی میں تھا، اور ایک دور وہ آیا جو خلافت عثمانی میں تھا، اور ایک دور وہ آیا جس وقت یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، اور یہ دونوں شہزادے اپنے والد کے دست و بازو تھے. پھر ایک دور وہ آیا جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے مصالحت کر لی تھی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے، ان کے دور کے اندر وقت گزارا ہے. وہ بھی ایک شاندار تاریخ ہے. تو ان کی تاریخ کے ایک مختلف پہلو ہیں، اور ہر پہلو جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ اسوہ ہے، اور ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کا بھی ایک واقعہ ہے. اس کے بعد جب یہ اکیلے بھائی رہ گئے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہنیں تھیں ان کی، تو وہ ایک دور بھی ہے، اور وہ دور بھی انہوں نے گزارا ہے. پھر کربلا کا واقعہ بھی پیش آیا، وہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آتا ہے. اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی پہلے آتی. جب کسی کے گھر کی بات کی جائے تو گھر میں جو سب سے بڑی ہوتی ہے وہ اس کی اہلیہ ہوتی ہے. گھر میں سب سے زیادہ خاوند کا ایک مقام ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی اہلیہ کا مقام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی اولاد کا مقام ہوتا ہے. اس لیے جہاں اہل بیت کی پاکیزگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے،
تو ازواج مطہرات کے تذکرے کے ضمن میں بیان فرمائی ہے، جس میں یہ بتا دیا گیا کہ ازواج مطہرات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں پہلے نمبر پہ شامل ہیں۔ ہاں، بسا اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ داماد، بیٹی اور نواسے وہ گھر کا حصہ نہیں ہوتے۔ عام طور پہ لوگوں میں یہ تاثر یہ ہوتا ہے، اس لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت اہل بیت کی پاکیزگی کی آیت جب نازل ہوئی، آیت تطہیر نازل ہوئی، اس کے بعد ان کو اس گھر کے اندر شامل کرنے کا مسئلہ جو ہے وہ واضح فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے اور ایک کالے رنگ کا کمبل آپ نے اڑا ہوا تھا، صحیح مسلم میں روایت ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمبل میں اس کو داخل کر لیا، چادر میں داخل کر لیا۔ امام حسن آئے، ان کو اس میں داخل کر لیا۔ امام حسین آئے، ان کو اس میں داخل کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے اس میں داخل کر لیا، ان کو اس میں داخل کر لیا، اور اس طریقے سے ایک کمبل ہے اور اس میں 5 افراد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میرے اہل بیت ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، ام سلمہ موجود تھی، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی اس میں شامل کر لو، تو میں نے تم اس سے الگ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم تو اس آیت کا حصہ پہلے سے ہی ہو، یہ تو آیت نازل ہی ازواج مطہرات کے بارے میں ہوئی ہے، تو جن کو داخل کرنے کی اور امت کو بتانے کی ضرورت تھی اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، تو یہ 5 آدمی تھے۔ قرآن سے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کی وہی آیت تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت تطہیرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تلاوت فرمائی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اہل بیت میں داخل ہے، اور اہل بیت کو کی جو پاکیزگی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جو تطہیر بیان فرمائی ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے۔ تو اس وقت یہ 5 آدمی تھے اور ان کی پاکیزگی بیان کی گئی، تو 5 تن پاک، کیا ہوا جی؟ 5 تن، تو 5 تن پاک کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ماننے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جڑ گیا وہ پاک ہو گیا، جو جڑ گیا وہ پاک ہو گیا۔ تو ازواج مطہرات بھی پاک ہے۔ یہ تو اس وقت حضور کی چادر میں آئے نا، چند لمحات کے لیے حضور کی چادر میں آئے، اور جو ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ ساری عمر ساتھ رہی ہیں، ان کی تطہیر کا کیا عالم ہوگا؟ جو چند منٹ کے لیے آئے ہیں ان کی تطہیر کا یہ عالم ہے۔ اور یہ رسول اللہ، تو یہ سب اہل بیت ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں ہیں اور ان سے جو آگے اولاد چلی ہے، وہ صرف اہل بیت نہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون شامل ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ ہے، ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمانی فیض بھی ہے، ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا فیض بھی ہے، ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کا فیض بھی ہے، اور ان کے جسم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ ہے۔
ابھی امام حسن اور امام حسین دنیا میں نہیں آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ، انہوں نے خواب دیکھا. بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بڑوں سے متعلق ہوتے ہیں، اس لیے اس کی تعبیر بڑوں سے پوچھنا مشکل ہوتا ہے، اور بڑوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی متعلق تھا، اور ذرا خوفناک خواب تھا اور دردناک قسم کا خواب تھا. تو پریشان بھی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر کسی اور جگہ سے اس کی تعبیر ملنا بھی مشکل تھی، اس لیے مجبوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ بہت دردناک خواب دیکھا ہے، خوفناک خواب دیکھا ہے، اس خواب کی وجہ سے پریشان بھی تھی. رسول نے فرمایا کیا خواب دیکھا؟ انہوں نے کہا جی بس کیا بتائیں، آپ کے جسم کے ٹکڑے ہیں میرے گھر میں پڑے ہوئے. ظاہر بات ہے کہ بہت خوفناک خواب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فاطمہ کو بیٹے دیں گے اور تم اپنے گھر میں اس کو پڑھو گے، سنبھالو گی. تو کہیں خواب اپنی ظاہر کے اعتبار سے اتنا دردناک تھا، لیکن جب تعبیر سامنے آئی تو تعبیر بڑی شاندار. لیکن اس تعبیر سے پتہ لگا کہ یہ حضرات حسنین جو ہیں ان کے جو جسم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ ہی ہے. ان کا جسم جگر گوشہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار فرماتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کھڑے ہو کے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل ساتھ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا، اس حجرے کے ساتھ متصل حضرت فاطمہ کا حجرہ تھا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اور حضرت فاطمہ کا حجرہ، ان دونوں کو ملا کے ایک کمرہ بنا دیا گیا ہے، اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ آرام فرمائے ہیں. اور اسی کمرے کے اوپر یہ گنبد شریف سبز رنگ کا جو گنبد ہے اسی کے اوپر بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر جانے کا جو دروازہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف ہے. اور جو حضرات ادھر گئے ہیں انہوں نے وہ دروازہ دیکھا ہوگا. یہ دروازے والا جو حصہ ہے یہ اصل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے. اس دروازے والا حصہ عام طور پہ یہ جو قدمین شریفین کی طرف جگہ ہوتی ہے، نماز کے وقت یہ جگہ مل جائے تو بڑی اچھی رہتی ہے کہ منہ بھی قبلہ کی طرف ہوتا ہے اور حضور کے قدموں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن جب سے میں ویل چیئر پہ بیٹھنے لگا ہوں تو ادھر چلا تو جاتا ہوں، لیکن وہ دروازے تک ہی جاتا ہوں، آگے نہیں جاتا. باقی ساتھیوں کہتا تم آگے چلے جاؤ. اب یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل حجرے کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قبر شریف کے سامنے، بالکل قدموں کے سامنے، اور ویل چیئر پہ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے ذرا ہچکچاہٹ سی محسوس ہوتی ہے، تو اس لیے میں ذرا پیچھے بیٹھ جاتا ہوں. تو یہ بالکل ساتھ کمرہ تھا. تو امام حسن اور امام حسین یہ دونوں بھائی گھر سے نکلے، سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اور چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اور بچہ جب نیا نیا چلنا شروع کرتا ہے نا تو چلتے ہوئے لڑکھڑاتا ہے، گرتا بھی ہے. تو یہ ابھی نئے نئے چلنا شروع ہوئے تھے تو ابھی لڑکھڑا بھی رہے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں جب دیکھا تو ممبر سے نیچے اتر گئے اور آگے بڑھے، اور ایک طرف حسن کو اٹھایا، ایک طرف حسین کو اٹھایا، اور لا کے ان کو ممبر پہ بٹھایا اور خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ جو مال ہیں اور اولاد ہے یہ آزمائش ہے. تو مجھے اپنے نواز سے لڑکھڑاتے ہوئے کیا میں برداشت نہیں کر سکا، صبر نہیں کر سکا،
اور خطبہ چھوڑ کے مجھے نیچے اترنا پڑا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو تھا وہ کتنا نرم تھا. یہ مجلس شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جاتے تھے, لوگوں کے سامنے آ جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازو پھیلاتے تھے اور یہ نواسے بھی دوڑ کے آ کے زور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ لگتے تھے, آپ کے گلے کے ساتھ لگتے تھے. پھر آپ دونوں ہاتھوں سے ان کو پکڑ لیتے تھے, اپنے سینے سے لگاتے تھے ان کو اور اپنی رانوں پہ بٹھاتے تھے, ان کا بوسہ لیتے تھے. عرب میں سردار لوگ, بڑے لوگ کھلی مجلس میں باہر لوگوں کے سامنے بچوں کو چومنا اٹھانا, یہ عرب کے سرداروں میں اس کا رواج نہیں تھا. اس کو سرداری کے خلاف سمجھا جاتا تھا, اس کو بڑے پن کے خلاف سمجھا جاتا تھا. تو ایک وفد آیا ہوا تھا جس کا امیر تھا اقرع ابن حابس, سردار تھا وہ قبیلے کا. وہ لوگ آئے ہوئے تھے, وہ قبیلہ آیا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نواسے آ گئے تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا, ان کو چوما. اقرع ابن حابس کہنے لگا, یا رسول اللہ, آپ اتنے بڑے ہو کے بچوں کو اس طریقے سے سینے سے لگا رہے ہیں, ان کو چوم رہے ہیں. میرے 10 بیٹے ہیں, 10 میں سے کبھی کسی ایک کو کبھی میں نے بوسہ نہیں دیا. تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحم کو نکال لیا ہو تو میں کیا کروں گا. اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لایا کرتے تھے تو یہ حضرات حسنین اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. پہلے ان کو زید ابن محمد کہتے تھے, جب قرآن نے منع کر دیا تو پھر ان کو زید ابن حارثہ کہنے لگ گئے تھے. تو ان کے جو صاحبزادے تھے حضرت اسامہ, یہ بھی حضور کے گھر کے فردوں کی طرح تھے. یہ لوگ استقبال کے لیے جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ملاقات ہوتی تھی مدینے سے باہر ہی, تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ سواری پہ آگے اور پیچھے بٹھا لیتے تھے اور پھر ساتھ بٹھا کے ان کو لے کے آتے تھے. جب خلافت صدیقی کا دور آیا تو ابھی ان کا بچپن کا دور گزر رہا تھا. تو ایک دن حضرت ابوبکر صدیق نے امام حسن سامنے آئے, جیسے سرکار جب سامنے آتے تھے تو ان کو اٹھا لیا کرتے تھے, تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ان کو اٹھا لیا. حضرت علی بھی ساتھ تھے اور حضرت ابوبکر صدیق ایک نظر امام حسن پہ ڈال رہے ہیں, ایک نظر علی پہ ڈال رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے علی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے, اس کی شکل تیرے ساتھ نہیں ملتی, اس کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت عطا فرمائی تھی, لیکن کہتے ہیں کہ جسم کا آدھا اوپر کا حصہ جو ہے یہ زیادہ امام حسن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے اس میں, اور جسم کا جو آدھا نچلا حصہ ہے اس میں امام حسین جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, اسلامی فتوحات زیادہ ہو گئیں, بیت المال میں غنیمت کے مال, خمس کے مال آڑے لگے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کے وظائف مقرر کیے ہوئے تھے. تو جو بدریین تھے, بدر کے لوگ, بدر میں جنہوں نے شرکت کی تھی, ان کے وظیفے سالانہ 5,000 درہم تھا ایک آدمی کا, 5,000 درہم دیا کرتے تھے, اور باقیوں کے وظائف جو ہیں وہ 4,000 درہم تھے, اور ازواج مطہرات کے جو وظائف تھے وہ سالانہ 12,000 درہم تھے. تو حضرات حسنین یہ تو بدر میں شریک نہیں تھے, ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری تھے, تو جتنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وظیفہ دیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہی وظیفہ جو ہے وہ حضرت حسن کو دیتے تھے, اتنا ہی امام حسین کو دیتے تھے. فرماتے تھے گو یہ بدری نہیں ہے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ ہے, اس لیے جو مقام بدریوں کو دیا جائے گا وہی مقام ان کو دیا جائے گا, جو وظیفہ ان کو دیا جائے گا وہ وظیفہ ان کو دیا جائے گا. اور بسا اوقات تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کو بدریوں سے بھی آگے بڑھا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کپڑے آئے بیت المال میں، تقسیم کیے۔ اب کوئی آدمی بیچ میں لقمہ دے رہا ہے کہ حسن حسین کو بھی دو نا، حسن حسین کو بھی دو، چپ رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، ان کو نہیں دیا، کوئی بھی نہیں دیا کپڑا۔ اور یمن کے جو اس وقت حاکم تھے ان کو پیغام بھیجا کہ میرے پاس کپڑے آئے تھے لیکن ان شہزادوں کی شایان شان نہیں تھے، اس لیے میں نے باقیوں کو تو تقسیم کر دیے ہیں، ان کو نہیں دیے، اس لیے بہترین کپڑے بنوا کے وہاں سے بھیجو۔ وہاں سے یمن میں کپڑا اچھا بنتا تھا اس وقت، اور وہیں سے اچھا کپڑا زیادہ آیا کرتا تھا، تو پھر نیا جوڑے اور بہترین بنوا کے انہوں نے بھیجے وہاں سے، اور ان کو بھی، حاکم کو بھی پتا تھا کہ کس مقصد کے لیے ہے، اس لیے انہوں نے بھی بہترین بنوانے میں اپنا پورا زور لگایا۔ جب وہ واپس آئے اب یہ شہزادوں کو وہ کپڑے دیے اور انہوں نے وہ کپڑے پہنے، حضرت عمر نے فرمایا اب دل خوش ہوا ہے۔ اور یہ وہ ہیں جن کے اپنے کپڑوں پہ 21 پیوند ہوتے تھے، اپنے کپڑوں پہ ان کے 21 پیوند ہیں، لیکن ان شہزادوں کو جب دینے لگے ہیں تو جو عام کپڑے نئے ہیں وہ بھی ان کے لیے پسند نہیں فرمائے، خصوصیت سے ان کے لیے منگوائے۔ ایران جب فتح ہوا، بادشاہ کا خاندان بھی قید ہو کے آ گیا، بادشاہ کی شہزادیاں بھی قید ہو کے آ گئیں۔ اب ان شہزادیوں کا نکاح کن سے کیا جائے، یہ کس کے گھر میں جا کے آباد ہوں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ان شہزادیوں کے بھی شہزادیاں ہیں اور حسن اور حسین بھی شہزادے ہیں، تو امام حسن ایک جو تھی وہ امام حسن کے حصے میں آئی، اور امام زین العابدین جو آگے اولاد ہے ان کی، یہ ساری کی ساری انہی سے ہے آگے پھر۔ تو اس میں عرب اور عجم جو ہے دونوں اکٹھے ہو گئے، دنیا اور دینی بادشاہتیں جو ہیں وہ ایک خاندان کے اندر دونوں جمع ہو گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ شہزادے جو ہیں اب جوان ہو چکے تھے، لیکن گو خلفائے راشدین نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر نے ان سے لاڑ پیاری کیا تھا، اور اس وقت عمر بھی ان کی ابتدائی تھی، حضرت عثمان نے بھی ان کے ساتھ لاڑ پیاری کیا تھا زیادہ، لیکن یہ تو خاندان نبوت سے تعلق رکھتے تھے، یہ خود از خود شہزادے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور شیر خدا کے بیٹے تھے، تو اس لیے اب یہ جہادوں میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ ادھر سے والی مصر نے حضرت عثمان کو کہا کہ افریقہ اور طرابلس کا جو علاقہ ہے، یہاں ان علاقوں میں ہم نے کچھ فوجیں بھیجنی ہیں، آپ ذرا اجازت مرحمت فرما دیں۔ حضرت عثمان نے صرف اجازت نہیں دی بلکہ کچھ لوگ مدینہ منورہ سے بھی روانہ کیے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے، اور حضرات حسنین بھی اس میں شامل ہوئے پھر، اور اس وقت سے پھر یہ باقاعدہ جو ہے یہ جہادوں میں شامل ہونے لگے ہیں۔ شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اصفہان کی طرف جو لشکر گیا تھا اس میں بھی امام حسن تھے، اور اصفہان میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں لسان الارض، زمین کی زبان، وہاں کی زمین نے امام حسن سے کلام کیا تھا۔ شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے، صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، لیکن اگر صحیح ہے تو یہ کرامت ہے، اور کرامت تو ہم بعد کے ولیوں کی مانتے ہیں، امام حسن کی کرامت کو کیوں نہیں مانیں گے، ہم تسلیم کریں گے۔ اور یہ دین نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور دین کو دنیا میں نافذ کیا ہے، اور اس دین کے خلاف جو اس وقت قوتیں تھیں ان کو توڑا ہے، اور دین کو تمکین حاصل ہوئی ہے۔ یہ خلفائے راشدین کے دور میں ہوا ہے، قرآن خلفائے راشدین کے دور میں محفوظ کیا گیا، اور دین جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد تھے وہ خلفائے راشدین کے دور میں پورے ہوئے ہیں۔ اور یہ حضرات جو ہے، حضرات امام حسن اور امام حسین، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پھر یہ جہاد میں شریک ہوئے ہیں، اور یہ پھر بھی مسلسل یہ جہاد میں رہے ہیں۔ تو اہل بیت کا خلافت راشدہ میں بہت بڑا حصہ ہے،
شیعہ کہتے ہیں دین محفوظ ہوا ہے امامت سے، سنی کہتے ہیں دین محفوظ ہوا ہے خلافت سے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اہل بیت کے جو شہزادے ہیں انہوں نے کس کی خدمت کی ہے، تو ہم ان کی زندگی دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی خلافت کی حفاظت میں ہی گزری ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہ جب ابتلا آیا تو صحابہ اجازت مانگ رہے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان باغیوں کو یہاں سے نکال دیں، لڑائی کریں ان کے ساتھ، لیکن حضرت عثمان اجازت نہیں دے رہے تھے۔ لیکن یہ دونوں شہزادے انہوں نے حضرت عثمان کا دروازہ اس وقت بھی نہیں چھوڑا تھا جب اندر سے لڑائی کرنے کی اجازت بھی نہیں مل رہی تھی، اس وقت بھی یہ لوگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ تو یہ اہل بیت جو ہیں خلافت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا حصہ عطا فرمایا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت علی گو چوتھے خلیفہ ہیں، لیکن ابو بکر کی خلافت میں بھی تو یہ وزیر اور مشیر ہی تھے نا، تو وزیر اور مشیر حکومت کا حصہ ہی ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر کے حضرت عثمان کے زمانے میں بھی یہی صورتحال تھی، اور پھر اپنی خلافت تو ان کی اپنی خلافت تو تھی۔ تو یوں کہیے کہ خلافت کا جو 30 سالہ دور ہے، اس 30 سالہ دور میں اہل بیت کی خدمات تسلسل کے ساتھ پائی جاتی ہیں، بلکہ مسئلہ خلافت کی حفاظت کے لیے جو جان دی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جو میں آپ کو بتائیں گے کہ امام حسین نے جو اپنی جان دی ہے وہ کس عالی شان مقصد کے لیے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس دعا کا حصہ بنائے۔ آقا علیہ وسلم نے دعا فرمائی اپنے نواسوں کو سینے سے لگا کے کہ یا اللہ ان سے میں محبت کرتا ہوں، تو میرے سے محبت کرنا، اور یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرنا۔ ہم بھی سب کہتے ہیں یا اللہ ہم سرکار کے نواسوں سے اور سارے گھرانے سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ آپ ہم سے محبت کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔